بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفاتحہ کے اسماء اور معنی، ذکر اور فوائد میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ سورۃ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین پوری سورت وللضالین تک، اس کے میں آپ کی خدمت میں جو ہے نام عرض کروں گا، اور پھر سورۃ فاتحہ کے 20 سے بھی زیادہ نام ہیں، لیکن میں آپ کی خدمت میں 11 نام عرض کروں گا، باقی انشاءاللہ کسی اور موقع پر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ عزیزان محترم، پہلا نام سورۃ فاتحہ کا جو ہے الحمدللہ کا سورۃ فاتحہ ہے۔ فاتحۃ الکتاب، اس کو فاتحہ الکتاب کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ قرآن مجید کے شروع میں ہے، اور نماز کی ابتدا بھی اسی سورت سے کی جاتی ہے۔ اس کے بے شمار اسماء ہیں، بے شمار فائدے ہیں، اور میں انشاءاللہ آپ کو نام بھی اس کے عرض کروں گا اور ساتھ ساتھ فائدے بھی عرض کروں گا کہ اس کا نام کیوں رکھا گیا، اور حدیث پاک بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلا جاؤں گا۔ عزیزان محترم، میں علامہ طالب حسین کرمانی، بستی یاسر آباد، چاکوبال، تحصیل میلسی، ضلع وہاڑی، صوبہ پنجاب، پاکستان سے عرض کر رہا ہوں۔ اگر میری تفسیر کرمانی پڑھنی ہے جو میں نے لکھی ہے، وہ کرمانی چینل کو جو ہے اوکے کریں، انشاءاللہ تفسیر کرمانی اور میری تقریریں جو ہیں، میں صرف اپنی تفسیر کرمانی ہی سے آپ کو روشناس کرا رہا ہوں، اس کی عبارت پڑھ کے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، تاکہ قرآن مجید جو ہے وہ آپ تک پہنچے اور آپ اس کو سمجھ سکیں۔ کیونکہ میں نے دیکھا ہے مولوی صاحبان کو کہ وہ تقریریں جو ہیں وہ کرتی ہیں، لیکن کوئی قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر اور مسائل جو ہیں وہ نہیں عرض کرتے۔ پڑھے ہوئے تو ہوتے ہیں لیکن لوگوں تک پہنچاتے نہیں ہیں، اور جو تقریریں کرتے ہیں وہ بس لوگوں کو خوش کرنے کے لیے۔ عزیزان محترم، میرے دوستو، بزرگوں، میں نے عرض کیا کہ سورۃ فاتحہ جو ہے قرآن مجید کے شروع میں ہے، اور فاتحہ اس کو کیوں کہتے ہیں؟ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا، جس آدمی نے فاتحۃ الکتاب کو نماز میں نہیں پڑھا اس کی نماز کامل نہیں ہوئی۔ آپ کامل کا لفظ پہ بھی غور کرنا ہے کہ جس نے سورۃ فاتحہ نماز میں نہیں پڑھی اس کی نماز کامل نہیں ہوئی۔ ثابت ہوا نماز تو ہو گئی لیکن کامل نہیں ہوئی۔ کامل اس وقت ہوگی جب سورۃ فاتحہ پڑھے گا۔ میرے دوستو، بزرگوں، یہ حدیث ترمذی شریف میں بھی موجود ہے، اور جو میں اپنی تفسیر کرمانی کی عبارت آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، میری تفسیر کرمانی صفحہ نمبر 17 میں بھی موجود ہے۔ اب سورۃ فاتحہ کا دوسرا نام ہے ام القرآن۔ ام القرآن، ام کا مطلب، ام کا معنی ہے اس کی اصل، یعنی کسی کی اصل جو ہو نا اس کو ام کہتے ہیں۔ یہ سورۃ فاتحہ قرآن مجید کی اصل ہے، یعنی شروع میں ہے، سارا قرآن سورۃ فاتحہ میں ہے، وہ میں آگے جا کر عرض کروں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا، جو نماز پڑھے اور سورہ ام القرآن نہ پڑھے اس کی نماز ناقص ہے۔ ابن ماجہ حدیث میں موجود ہے، جو باب قرأۃ الخلف میں موجود ہے، اور موطا امام مالک میں بھی موجود ہے، اور میری تفسیر کرمانی صفحہ نمبر 17 میں بھی موجود ہے، اور نسائی شریف کتاب الافتتاح میں بھی موجود ہے۔
افتتاح میں جو حدیث لکھی ہے میں آپ کی خدمت میں عرض کر دی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ جس نے ایک رکعت پڑھی اور اس میں سورت ام القرآن نہیں پڑھا، یعنی قرآن مجید کی سورت فاتحہ نہیں پڑھی، تو اس کی نماز نہیں ہوئی۔ پہلے میں نے عرض کی کامل نہیں ہوئی نماز ہوئی، پھر میں نے عرض کیا کہ جو ہے اس کا مطلب ہے کہ نماز جو ہے یہ سورہ ام القرآن اصل ہے۔ پھر میں نے عرض کیا کہ نماز ناقص ہے، جو قرآن مجید کی سورت فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز ناقص ہے۔ اب اس حدیث سے یہ ثابت ہوا ہے کہ اس کی نماز ہی نہیں ہوئی، سوائے اس کے کہ وہ مقتدی ہو، یعنی اگر مقتدی ہے تو پھر تو نماز ہو جائے گی، اگر اکیلا پڑھ رہا ہے تو پھر نماز نہیں ہوگی، نماز میں سورت فاتحہ ضرور پڑھنی ہوگی۔ ناقص بھی اور کامل بھی نماز نہیں ہوتی۔ اس حدیث میں شرط یہ فرمائی گئی ہے کہ مقتدی کی نماز تو ہو جائے گی لیکن اکیلے کی نہیں ہوگی۔ محترمہ محمد میں حدیث موجود ہے اور میری تفسیر کرمانی کا مطالعہ صفحہ نمبر 17 پر پڑھیں، اس میں بھی یہ موجود ہے، اور میرے دانے اور بائیں یہ میری تفسیر کرمانی کا صفحہ نمبر 17 اور 18 جو ہے لگا ہوا ہے، آپ ان سے بھی مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اور عزیزان محترم میری تفسیر کرمانی انگلش میں بھی انشاءاللہ آ رہی ہے، اور جو گورے صاحبان ہیں، انگلش جاننے والے ہیں، امریکہ، روس یا پھر انگلینڈ وغیرہ یا جو بھی ہے، وہ بھی قرآن مجید کو انگلش میں پڑھیں گے، ان کی سمجھ میں آ جائے گا کہ دین اسلام کیا ہے، ہماری نماز میں جو مسائل ہیں وہ کیا ہیں۔ اب میں عرض کرتا ہوں کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے ایک رکعت پڑھی اور اس میں سورت ام القرآن کو نہیں پڑھا تو اس کی نماز نہیں ہوئی۔ یہ میں نے عرض کر دیا نا۔ اب ابو سعید خدری کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ ایک عرب کے قبیلے کے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا، ڈس لیا۔ بچھو نے جب ڈسا تو آپ نے اس سردار پر جو ہے یقرا بے ام القرآن پڑھا تو وہ تندرست ہو گیا۔ یہ بخاری شریف میں ہے، میں پہلے بھی اس دوسری تقریر میں اس کا مکمل جو ہے حدیث کا واقعہ عرض کر چکا ہوں۔ اس سے میں یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لشکر کے ساتھ وہ گئے، بستی والوں کو کہا کہ ہم کو کھانا دو، رہنے کے لیے دو، انہوں نے نہیں دیا تو اس سردار کو بچھو نے ڈس لیا۔ تو پھر وہ لوگ آئے، آپ نے اس سردار کے اوپر سورت فاتحہ کو پڑھا اور وہ تندرست ہو گیا۔ تو ثابت ہوا کہ یہ سورت فاتحہ جو ہے رقیہ بھی ہے، رقیہ کے علاوہ یہ جو ہے دم کرنے کے لیے جو ہے نا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پہ دم رکھا ہے، شفا رکھی ہے۔ وہ تندرست ہو گیا، میں عرض کر رہا تھا ام القرآن پڑھنے سے۔ تو بخاری شریف کتاب الطب میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورت فاتحہ کے اسماء فرمائے۔ وہ کیا تھے؟ آپ نے پورے مکمل فرما دیے۔ آپ نے فرمایا الحمدللہ ام القرآن ام الکتاب سبع مثانی ہے۔ یہ حدیث دارمی میں موجود ہے، میری تفسیر کرمانی میں بھی موجود ہے، جس کے جو ہے جو لکھاری ہیں، جنہوں نے لکھی ہے اس تفسیر کو کمپیوٹر پہ، تو ان کا نام محمد جعفر حسین کرمانی اور محمد اکبر حسین کرمانی ہے۔ انہوں نے اس کو لکھی ہے اور میں نے رفع کیا ہے۔ عزیزان محترم، میں عرض کر رہا تھا کہ اس لیے کہ مکہ کو ام القرآن کہتے ہیں، میں ام القرآن کے بارے میں عرض کر رہا ہوں کہ ام کا لفظ کیا ہے۔ تو مکہ شریف کا نام بھی ام القرآ ہے، مکہ کا نام ام القرآ ہے۔ ام القرآ کا معنی کیا ہے؟ یہ عربی الفاظ ہے۔ ام القرآ کا معنی یا ام القرآن کتاب، اس کا معنی میں عرض کر دیتا ہوں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے یہ ام القرآ بھی فرمایا ہے۔ ام القرآ جو ہے، جس طرح میں نے کہا کہ
اساس کو بھی کہتے ہیں، بنیاد کو کہتے ہیں، ماں کو کہتے ہیں، اور کسی کے شروع میں افتتاح میں بھی کہتے ہیں۔ امام کے بارے میں نے عرض کیا۔ تو عزیزان محترم، القرآن جو ہے یہ سورۃ فاتحہ کا نام ہے۔ اس کے بعد اس لیے کیونکہ القرآن کہتے ہیں کیونکہ کعبہ شریف سے زمین پھیلی۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو بنانا شروع کیا، یہ پلیٹوں کی شکل میں تھی، اور اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے القرآن یعنی مکہ شریف سے جو ہے زمین پھیلی، اور یہ مکہ شریف پوری زمین کے درمیان میں ہے۔ تو زمین کے درمیان میں جو مکہ شریف ہے، زمین کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق کیا، بنایا، تو مکہ ہی سے زمین پھیلی پلیٹوں کی شکل میں، جس طرح کوئی مستری وغیرہ فرش لگاتا ہے، اینٹیں لگاتا ہے، فرش مکمل ہو جاتا ہے، اینٹوں سے اینٹیں لگاتا ہے، اسی طرح یہ جو پلیٹیں تھیں، اینٹیں تھیں، اسی طرح زمین اینٹوں کی طرح پھیلتی چلی گئی، اور پوری زمین جو ہے یہ بن گئی۔ اور یہ زمین عزیزان محترم خلا، یعنی کہ زمین جو ہے کسی جگہ کے اوپر ٹھہری ہوئی نہیں، یعنی نیچے کوئی سپورٹ نہیں، یہ ہوا کے ذریعے اوپر کھڑی ہے، اور میرا مشاہدہ بھی ہے۔ تو اس لیے القرآن کہتے ہیں مکہ کو کہ مکہ شریف سے زمین پھیلی، اور پوری زمین جو ہے یہ اسی طرح پھیلتی چلی گئی۔ تو اس کو مکے کو بھی القرآن کہتے ہیں کیونکہ مکہ سے ابتدا اسی سے زمین کی ہوئی، تو ہوا، تو اس لیے اس کو القرآن کہتے ہیں مکہ کو۔ اب میں عرض کرتا ہوں کہ میں نے کہا کہ میرا بھی مشاہدہ ہے کہ یہ زمین جو ہے اوپر کھڑی ہے۔ اگر کوئی زمین کے نیچے دیکھے تو زمین نیچے خلا نظر آئے گی، جس طرح ہم اوپر آسمان کو دیکھتے ہیں تو ہم کو ستارے، تارے اور آسمان نظر آتا ہے، چاند نظر آتا ہے، مریخ، زہرہ وغیرہ، یہ تمام سیارے تارے نظر آتے ہیں۔ زمین بھی اسی طرح ہے، یہ اوپر کھڑی ہے، معلق ہے۔ معلق عربی میں کہتے ہیں کہ کسی چیز کے اوپر کھڑا رہنا، نیچے کوئی سپورٹ یا کوئی جو ہے کوئی چیز نیچے سپورٹ وغیرہ نہ ہو۔ عزیزان، میں عرض کر رہا تھا کہ میرا مشاہدہ ہے کہ زمین ہوا میں معلق ہے اور بیضہ کی صورت میں ہے، اس لیے کہ میں نے جب اس کی اپنے روحانی حساب و کتاب سے دیکھا، یعنی استخارہ کیا، تو مجھے استخارہ میں معلوم ہوا کہ زمین بیضے کی طرح ہے، اور یہ زمین جو ہے معلق ہے۔ چاروں طرف جو تھے وہ اسی طرح نظر آ رہے تھے جس طرح ہم کوئی اونچے ٹبے پہ کھڑے ہوتے ہیں، اور جب میں نے دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھا تو وہ تمام کی تمام مجھے اسی طرح معلوم ہوا کہ یہ اوپر ٹھہری ہوئی ہے، معلق کھڑی ہے۔ اور جب آگے کی طرف دیکھا تو مجھے زمین کے اوپر رات کا ٹائم تھا، اور ستارے جو اپنے بجلی کے بلب ہوتے ہیں یہ نظر آئے، اسی طرح معلوم ہوا کہ یہ رات کے تارے ہیں، چمک رہے ہیں۔ معلوم ہوتا تھا کہ میں اوپر بیضہ جو جس طرح ہوتا ہے، انڈا ہوتا ہے اوپر والی سطح، تو اس پہ کھڑا ہوں، اور نیچے جو تھی وہ ڈھالان تھی، اور آگے کی طرف رات تھی، اور یہ عزیزان محترم بجلی کے بلب جو ہے جل رہے تھے۔ تو اس سے میرے مشاہدہ سے تو یہی ثابت ہوا کہ یہ زمین جو ہے یہ معلق ہے، اور پھر یہ زمین ٹھہری ہوئی ہے، اور اس کے متعلق میں نے آگے تفسیر میں کافی معلومات لکھی ہیں۔ میرا صرف موضوع ہے کتاب کے بارے میں کہ کس کو کہتے ہیں۔ اب میں آپ کی خدمت میں آج یہ کرتا ہوں کہ ماں کو بھی کہتے ہیں، کیونکہ وہ اولاد کی اصل ہے، اصل کو کہتے ہیں، کیونکہ کعبہ شریف زمین سے جس طرح میں نے عرض کیا وہ پھیلا، وہ بھی تو ماں ہوئی۔ ماں کو ابتدا، اس لیے ابتدا کو یا کسی کی اصل کو ماں کہتے ہیں۔ اب میں آپ کو سورۃ فاتحہ کا تیسرا نمبر بتاؤں گا، سورۃ حمد، یعنی سورۃ الحمد۔ حمد کا معنی تعریف ہے، اس کو الحمد اس لیے کہتے ہیں کہ اس سورت کے شروع میں الحمد ہے، یعنی الحمدللہ رب العالمین۔ چوتھا نام جو سورۃ فاتحہ کا ہے وہ ہے سبع مثانی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا
من المثانی، تم کو 7 آیاتیں دیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں۔ پارہ 14 سورۃ الحجر آیات 87 میں یہ آیات پاک موجود ہے جو میں نے عرض کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو سعید بن معلہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا کہ یہ سورت الحمدللہ رب العالمین تمام سورتوں سے اجر و ثواب میں سب سے زیادہ ہے۔ سبع المثانی والقرآن العظیم الذی آتیناہ اوتیتہ، اس میں 7 آیاتیں ہیں جو نماز میں بار بار پڑھی جاتی ہیں۔ یہ سورت قرآن عظیم ہے جو مجھے عطا ہوئی ہے، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ عزیزان محترم، یہ بخاری شریف میں موجود ہے۔ سورۃ فاتحہ کے نصف حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف ہے اور نصف حصہ میں بندے کی عرض و معروض ہے۔ سورۃ فاتحہ جیسی سورت کسی اور آسمانی کتاب میں نازل نہیں ہوئی، یعنی نہ تورات میں، نہ زبور میں، نہ ہی انجیل میں۔ تو سورۃ فاتحہ جو ہے صرف میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور اس کی امت کو پر نازل اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورت کو بھیج دیا، نازل فرما دیا، اتار دیا، تو پھر اس میں جو ہے طریقہ بھی دعا مانگنے کا بتا دیا کہ اس طرح دعا مانگو، سورت فاتحہ پڑھو۔ سورت فاتحہ جو ہے اس کو جو ہے جو 7 مرتبہ پڑھے گا، میں کرمانی یاد کر رہا ہوں علامہ طالب حسین، اس کو جو 7 مرتبہ پڑھے گا تو اس کو جو ہے پورے قرآن مجید کا پڑھنے کا اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائے گا۔ حدیث پاک میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل امین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ کی امت پر جہنم کے عذاب کا بہت ڈر لگتا تھا۔ جب سورۃ فاتحہ اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمائی تو مجھے اطمینان ہو گیا، مجھے تسلی ہو گئی کہ 7 آیاتیں جو ہیں دوزخ کے 7 طبقوں کا کفل ہے، یعنی جہنم کے دوزخ کے 7 دروازے ہیں۔ طبق کا معنی ہے دروازے، کفل کہتے ہیں تالے کو۔ تو جب سورت فاتحہ میں 7 آیاتیں ہیں جو پڑھے گا جہنم سے محفوظ ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش فرما دے گا۔ عزیز المحترم، یہ جو حدیث میں نے پڑھی ہے یہ میری تفسیر کرمانی میں بھی موجود ہے جو صفحہ نمبر 8 پہ ہے، 18 پہ ہے، اور تفسیر امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے، یعنی فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے جو لکھی ہے تفسیر کبیر، اس میں بھی موجود ہے۔ اور ان کے علاوہ مفتی احمد یار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی تفسیر نعیمی میں لکھی ہے۔ سورۃ فاتحہ ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں اور دوسری مرتبہ مدینہ منورہ میں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جہاں روضہ مبارک ہے اس میں نازل ہوئی۔ 5واں نام سورۃ فاتحہ کا ام الکتاب ہے، یعنی کتاب کی ماں، کتاب کی اصل، اس کا معنی ہے کتاب کی اصل۔ کی اصل جو ہے امہ ہے، اس کی جمع امہات ہے، امہاتکم، تمہاری مائیں۔ پارہ جو ہے وہ 4 ہے، سورت نساء آیات نمبر 23 میں موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں یا میری تفسیر کرمانی کا حوالہ پڑھ سکتے ہیں۔ عزیزان محترم، میں کرمانی کہتا ہوں امہات انسانوں کے لیے اور امات بہیم کے لیے، جانوروں کے لیے بولا جاتا ہے۔ جنگ کے پرچم کو بھی کہتے ہیں کیونکہ وہ بھی آگے ہوتا ہے اور فوج اس کی پیروی کرتی ہے، پیچھے پیچھے ہوتی ہے، اس لیے اس کو ام الکتاب جو ہے اس لیے کہتے ہیں کہ تمام آسمانی کتابوں کی
تقریباً سب مضامین میں، سب مضمون میں، سب مضامین میں اس میں ہے، تمام اس میں ہے، عقائد اس میں ہے، اعمال اس میں ہے، اللہ کی ذات و صفات اس میں ہے، اللہ کی توحید اس میں ہے، اللہ کی حمد اس میں ہے، اللہ کی ستائش اس میں ہے، تمام اس کے ساتھ خاص ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحمان اور رحیم کا ہونا، جزا سزا کا ہونا، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے لائق ہونا، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا سے مدد مانگنا، اس کی خاص عبادت کرنا، اس ہی سے مدد مانگنا، ہدایت مانگنا، گمراہی سے بچنا، اللہ تعالیٰ کی طرف ہونا، اور اطاعت کرنے والوں کے لیے انعام و اکرام، کفار اور گمراہ لوگوں کے لیے عذاب کا ہونا اس میں موجود ہے۔ یہودیوں اور عیسائیوں کی پیروی پہ نہ چلنا، یا اللہ مجھے یہودی اور نصارہ سے بچا، اس میں موجود ہے۔ ولدالین کے سے پہلے ہے، ولدالین کہتے ہیں گمراہ لوگوں کو، اور غیر المغضوب علیہم یہودیوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ دعا مانگو، یا اللہ ہم کو یہودیوں کی پیروی کرنے کی توفیق نہ دے، ہم کو عیسائیوں کی توفیق جو ہے ان کی شکل و صورت بنانے کی توفیق نہ دے۔ آج کل کے مسلمان جو ہے یہودیوں جیسا لباس پہنتے ہیں، یہودیوں جیسی شکل بناتے ہیں، یہودیوں عیسائیوں جیسی شکل بناتی ہیں، عیسائیوں جیسے کام کرتے ہیں، سیرت و صورت اسی طرح بناتے ہیں کہ ہم کو کوئی مانے کہ یہ کوئی آدمی آ رہا ہے، بڑا لکھا پڑا ہے۔ عزیزان محترم، جب نماز پڑھتا ہے مسلمان تو اس میں ہے کہ یا اللہ ہم کو یہودیوں سے بچا، یا اللہ ہم کو گمراہوں سے بچا۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیر المغضوب علیہم سے مراد یہودی ہیں، ولدالین سے مراد عیسائی ہیں، نصارہ ہیں۔ اب میں سورۃ فاتحہ کا چھٹا جو ہے فیضاز کرتا ہوں۔ سورت اس کا نام ہے سورۃ سوال، یعنی سورۃ فاتحہ کا 6واں نام ہے سورۃ سوال۔ سریکی میں بھی سوال کہتے ہیں، عربی میں بھی سوال کہتے ہیں، لیکن اردو میں اس کو سوال کہتے ہیں۔ سوال جو ہے اردو کا لفظ ہے، سوال عربی اور سریکی کا لفظ ہے، سین واو حمزہ الف اور لام سوال۔ تو سین الف حمزہ اور لام سال، یہ لفظ اس سے سوال اس سے ماخوذ ہے، اس سے بنا ہے۔ اس کا معنی ہے سوال کرنا، مانگنا، درخواست کرنا، التجا کرنا، پوچھنا۔ اس کے اور بھی بہت سے معنی ہیں جو میں نے اپنی تفسیر کرمانی میں لکھی ہے۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کرنا ہے، یا اللہ ہم کو سیدھے راستہ پر چلا، ان لوگوں کا راستے پہ نہ چلا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام و اکرام فرمایا ہے ان پہ چلا۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں اپنے بندوں کو سوال کرنے کا طریقہ سمجھایا ہے، بتایا ہے، اس لیے اس صورت کا نام سورۃ سوال رکھا ہے، سوال۔ 7واں اس کا نام ہے سورۃ فاتحہ کا سورۃ الصلاۃ۔ صلاۃ نماز کو عربی میں کہتے ہیں، یہ سورۃ فاتحہ ہر نماز میں پڑھی جاتی ہے، اس لیے اس کو سورۃ الصلاۃ کہتے ہیں۔ وَآقِمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو، وَآقِمُوا الصَّلَاةَ نماز قائم کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا، قسمت الصلاۃ بینی و بینا عندی نصفین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے نماز کو تقسیم کیا ہے اپنے بندوں کے درمیان، آدھو آدھی، نصف میری ہے اور نصف میرے بندوں کے لیے ہے، یعنی آدھی سورۃ فاتحہ میں اللہ فرمایا میرا ذکر ہے، اور آدھی سورت جو ہے فاتحہ کی اس کے بعد میرے بندوں کا ذکر ہے، جس طرح میں نے عرض کیا۔ یہ ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے جو میں نے پڑھی ہے۔ اس صلاۃ سے مراد سورۃ فاتحہ ہے۔ سورۃ فاتحہ کا 8واں نام ہے وافیہ۔ وافیہ کا کیا معنی ہے وہ بھی میں عرض کرتا ہوں۔ سفیان نے کہا کہ سورۃ فاتحہ کا نام وافیہ بیان کیا گیا ہے، اس کا معنی ہے، اس کا مطلب ہے کہ پوری ہونے والی، یعنی سورت کو پورا پڑھو۔ اس کے نام کی وجہ یہ ہے کہ یہ نصف نماز کی ہر رکعت میں نہیں پڑھی جا سکتی،
اس کا ہر رکعت میں آدھا آدھا پڑھنا ناجائز ہے، جائز نہیں ہے۔ دوسری صورتیں اگر ہر رکعت میں کم و بیش پڑھی جائیں تو جائز ہو جائے گی نماز۔ سورۃ فاتحہ کے مضامین جامع اور وافی ہیں، سورۃ فاتحہ کو نماز میں آدھی نہیں پڑھ سکتے، پوری پڑھیں گے، اس لیے اس کو وافیہ کہتے ہیں۔ نام اس کا ہے الکافیہ۔ یحییٰ بن کثیر نے فی کے نام کی وجہ بتائی ہے کہ یہ نام یعنی وافیہ کے بارے میں کافیہ کے بارے میں عرض کر رہا ہوں، یہ باقی تمام صورت کے بدلے میں کافی ہے، کفایت کرتی ہے، لیکن باقی تمام صورتیں اس سے کفایت نہیں کرتی۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا کہ ام القرآن دوسری صورتوں کے بدلے میں پڑھا جا سکتا ہے، لیکن کوئی دوسری صورت اس کے بدلے میں نہیں پڑھی جا سکتی۔ یہ حدیث سنن دار قطنی میں بھی موجود ہے اور تفسیر قرطبی میں بھی موجود ہے اور میری تفسیر کرمانی میں بھی موجود ہے، جو دائیں بائیں 17 اور 18 صفحہ لگایا گیا ہے، آپ پڑھ لیں۔ اس کا 10واں نام ہے سورۃ شافیہ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا کہ فاتحۃ الکتاب ہر مرض کے لیے شفا ہے۔ یہ حدیث دارمی میں موجود ہے۔ حضرت عبد المالک بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں، روایت کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا فاتحۃ الکتاب ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ یہ حدیث سنن دارمی میں موجود ہے، میری تفسیر کرمانی صفحہ نمبر 17 پہ 18 پہ موجود ہے۔ ایک صحابی نے مرگی کے مریض کے کان میں فاتحہ پڑھی، یعنی سورۃ فاتحہ الحمدللہ، جب اس کو دورہ پڑا ہوا تھا، اور جب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام نے سورۃ فاتحہ پڑھی تو آپ کا پڑھنا تھا تو اس کا دورہ ختم ہو گیا اور وہ تندرست ہو گیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر پہنچی تو آپ نے فرمایا یہ سورۃ فاتحہ ہر مرض کی دوا ہے۔ یہ تفسیر کرمانی میں بھی موجود ہے اور تفسیر نعیمی میں بھی موجود ہے۔ میں نے آج آپ کو سورۃ فاتحہ کے 10 نام بتوائے۔ اس کا نام رقیہ بھی ہے، رقیہ جو میں نے عرض کیا، رقیہ دم کو کہتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، کسی اور موقع پھر میں انشاءاللہ سورۃ فاتحہ کے تمام جو ہے فوائد اور اس کے اذکار عرض کروں گا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو سورۃ فاتحہ میں جو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا